آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا، اور واختلاف السنتکم، تمہاری زبانوں کا اختلاف، یہ تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، وَأَلْوَانِكُمْ، اور تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا۔ کیا بات ہے! پروردگار عالم ذرا دیکھیں کہ کس چیز کے اوپر ناز کر رہا ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یعنی کوئی بولنے والا متوجہ کر رہا ہے کہ ذرا دیکھو تو صحیح، غور تو کرو اس بات کی طرف، اس ویرائٹی۔ درود بھیجیے گا محمد آن۔ گویا پروردگار عالم ناز کر رہا ہے اس ڈائیورسٹی پر، اس تنوع پر، اس ویریشن پر۔ یہ جو ڈفرنس پایا جاتا ہے، پروردگار عالم انکریج کرتا ہے انسان کو کہ ذرا اس پر غور کرو، تمہیں اس کے اندر بھی اللہ کی نشانی نظر آئے گی۔ کس میں؟ کہ تمہاری زبانوں کا اختلاف۔ یہ اختلاف دو طرح کا ہے، ایک لہجے کا اختلاف ہے اور ایک بولی کا اختلاف ہے۔ کون کون سی زبان بول رہا ہے، کون کس لہجے میں بول رہا ہے۔ لہجے میں کھنک بھی ہو سکتی ہے، لہجہ نرم بھی ہو سکتا ہے، اس میں گرج بھی ہو سکتی ہے، لہجہ میٹھا بھی ہو سکتا ہے، ترش بھی ہو سکتا ہے، تیز بھی ہو سکتا ہے، تندی بھی ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہی ایک زبان ہے کہ جو تمہارے دہن میں موجود ہے، 32 دانتوں کے درمیان یہ ایک زبان تمہارے پاس بھی ہے، اس کے پاس بھی ہے، اس کے پاس بھی ہے۔ ذرا علاقہ بدلا اور زبان بدل گئی، کہیں پر تلفظ بدل گیا، کہیں پر لغت بدل گئی، کہیں پر پوری کی پوری زبان، اس کی کمپوزیشن، اس کی گرامر، وہ سب تبدیل ہو گئے، سب تبدیل ہو گئے۔ اسی ایک زبان سے جو دہن میں موجود ہے، کوئی اردو بول رہا ہے، کوئی انگریزی بول رہا ہے، کوئی گجراتی بول رہا ہے، کوئی فارسی بول رہا ہے، کوئی ہندی بول رہا ہے، کوئی عربی بول رہا ہے، کوئی پنجابی، کوئی گجراتی، یہ مختلف زبانیں۔ کچھ زبانیں وہ ہیں کہ جن کو تم پوری طرح سمجھتے ہو، کچھ کو پارشلی سمجھتے ہو، کچھ کے 2-3 لفظ سمجھتے ہو، کچھ ایسی زبانیں ہیں کہ سمجھتے ہو کہ زبان ہے، مطلب کچھ نہیں سمجھتے۔ یعنی آنیسٹلی اسپیکنگ چائنیز لینگویج شاید ہم کو یہ سمجھ میں آیا کہ چیپوں چیپوں کچھ ہو رہا ہے، لیکن کیا ہو رہا ہے ہم کو کچھ نہیں معلوم۔ جاپانی زبان ہے، یہ سمجھ میں آئے گا کیا زبان ہے، وہ بات کر رہے ہیں تو بالکل بات کر رہے ہیں، یہ بول بھی رہے ہیں، وہ سمجھ بھی رہے ہیں، وہ بول رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں، ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیا بول رہے ہیں۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ذرا غور کرو، وہ ایک گوشت کا ٹکڑا جو تمہارے دانتوں کے درمیان موجود ہے، مگر کیا درمیان کی کوڈنگ اور انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کبھی یہاں سے زبان کو حرکت دی، ایک آواز نکلی اور آواز سے آواز ملی، اور ملنے کے بعد اس نے لفظ کی شکل اختیار کی، تلفظ بن کر دوسرے کی سماعت سے ٹکراتی ہے، وہ سماعت عقل تک پہنچتی ہے، اور اس کے بعد اس لفظ کا مطلب منتقل بھی ہو جاتا ہے، پھر اس کا جواب بھی آ جاتا ہے۔ کہ تم خالی اس پر غور تو کرو کہ یہ وہی ایک زبان، وہی گوشت کا ٹکڑا، مگر کتنا فرق ہو گیا، یہ بھی بول رہا ہے، وہ بھی بول رہا ہے، یہ اپنی بولی بول رہے ہیں، وہ اپنی بولی بول رہے ہیں۔ اختلاف السنتکم، یہیں سے میں آپ کی خدمت میں، اور ساتھ ہی ساتھ الوانکم، اور تمہارے رنگوں کا اختلاف، وہ گورا ہے، یہ کالا ہے، یہ وائٹ ہے، یہ بلیک ہے، یہ براؤن ہے، اس کا چہرہ اس رنگ کا ہے، اس کا چہرہ اس رنگ کا ہے، اس کی اپیرنس، اس کا حلیہ ایسا ہے، اس کی اپیرنس، اس کا حلیہ ایسا ہے۔ یہیں سے آپ اندازہ کیجئے، وہ چیز جس کو اختلاف کی بنیاد بنا کر لوگ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، پروردگار اسے اپنی نشانی کے طور پر پیش کرتا۔ یعنی پروردگار عالم قطعاً یہ نہیں چاہتا کہ سب کی ایک زبانیں ایک ہو جائیں، نہیں، پروردگار یہ نہیں چاہتا۔ زبان علاقے کی ہوتی ہے، علاقے کے اعتبار سے زبانیں مختلف ہو جاتی ہیں۔ ایک ایسا علاقہ ہو سکتا ہے جہاں سے مختلف علاقے کے لوگ آ کر جمع ہو جائیں، کاسموپولیٹن سٹی ہوتی ہے، میٹروپولیٹن سٹی ہوتی ہے، کہ جہاں پر مختلف لوگ آ کر جمع ہو جاتے ہیں، کبھی انہی کے ملاپ سے ایک نئی زبان بن جاتی ہے، جو اردو کا معاملہ ایسا ہی، لشکری زبان۔ پھر اس کے بعد علاقے کے افراد آ کر جمع ہوتے ہیں، تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے، وہ اپنی زبان بھی بول رہے ہیں، مگر رابطے کے لیے ایک اور زبان جو ہے وہ میڈیم کا رول پلے کرتی ہے، یہ بھی جیسے اردو کا پھر واپس یہ ایک رول بن جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، پروردگار عالم ہر ایک کی زبان ایک نہیں کرنا چاہتا، پروردگار عالم انکریج کرتا ہے تمہاری اپنی زبان محفوظ رہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہر ایک کا رنگ ایک ہو جائے۔ آپ پھر واپس یاد کیجئے وہ مشہور آیت جو سورہ حجرات کی ہے، ڈیسائسو آیت ہے، یا ایھا الناس، اے انسانوں، انا خلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا، من ذکر و انثی، ایک ماں اور ایک باپ سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل،
ہم نے تم کو مختلف قبیلوں اور گروہوں کے اندر، کمیونٹی میں، ٹرائبز میں ہم نے تم کو رکھا. یہ پھر ایک طرح سے نشانی پر اصرار ہے پروردگار، ہم نے بنایا ہے، یہ آئیڈینٹی ہم نے تم کو دی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ آئیڈینٹی اپنی جگہ پر انٹیکٹ رہے. بی ویری کلیئر آن دس پوائنٹ. کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تمہارا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعارف ہو سکے. ہمیں تمہارے تعارف کے ذریعے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ تمہارے رنگ پر، نہ تمہاری نسل پر، نہ تمہاری کمیونٹی پر، نہ تمہارے قبیلے پر، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ اسی طریقے سے محفوظ رہے. یہی وہ ڈی سینٹرلائزیشن ہوگا کہ جس کے ذریعے سے مختلف قبیلے اپنی اپنی حدود کے اندر ترقی کریں گے. کوئی زیادہ ترقی کرے گا تو دوسروں کے لیے نمونہ عمل بن جائے گا کہ ریپلیکیٹ کریں کہ کیسے اس کمیونٹی نے ترقی کی ہے تو وہی طریقے ہمارے قبیلے کے اندر بھی ہم کر سکیں. جس طریقے سے آپ انڈیویجولس کو پیش کرتے ہیں، یہ بچہ ہے بھائی، آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر. اس ڈاکٹر کو دیکھیے، یہ بننا چاہتے ہیں. اب ان کا انٹرویو آپ نے کروایا، آپ نے کہا بھائی آپ نے کیا کیا تھا، اسٹرگل کیا تھا، کیسے آگے بڑھے تھے، کن اساتذہ سے پڑھے تھے، کس جگہ پر گئے تھے. یہ کیا ہے؟ آپ اس بچے کو دیکھ رہے ہیں کہ مستقبل میں وہ یہ بننا چاہتا ہے. آپ نے کامیاب ماڈل اس کے سامنے پیش کر دیا. کیا یہ کہا جائے گا کہ جتنے افراد ہیں وہ سب کے سب جاہل بن جائیں، کوئی کسی کے لیے رول ماڈل نہ بننے پائے؟ نہیں، یہ نہیں کہا جائے گا. یہ کہا جائے گا کہ یہ اپنی ایک انڈیویجولیٹی رکھتا ہے، یہ اپنی انفرادیت رکھتا ہے، یہ اپنی اس انفرادیت کے ساتھ کچھ کامیاب ہو چکا ہے، وہ اس کے لیے رول ماڈل بن جائے. بالکل اسی طریقے سے کمیونٹیز کا معاملہ ہے کہ ایک کمیونٹی ہے وہ ترقی کر گئی، بطور مجموعی محسوس ہوا، دینی اعتبار سے ترقی کر گئی، رفاہی اعتبار سے ترقی کر گئی، سوشل ورک کے اندر آگے چلے گی، بہت اچھی بات. اب وہ دوسری کمیونٹیز کے لیے ایک رول ماڈل بن سکتی ہے. کیسی ڈسپلن یہ کمیونٹی ہے، اس کمیونٹی کو دیکھ کر دوسرے ڈسپلن بننا سیکھ سکتے ہیں. یہ وہ پازیٹیو ریپلیکا ہوگا کہ جس کو اسلام پسند کرتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ یہ ہو تعارف کا ذریعہ، اس میں ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے. یہاں میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، میں نے کئی مجالس کے اندر اس بات کو ذکر بھی کیا، کیونکہ بہرحال یہ پچھلے 20-25 سالوں کے اندر مجھے کئی نشستوں میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا الحمدللہ. دانشوروں کے درمیان، سائنسدانوں کے درمیان، شعراء کے درمیان، ادیبوں کے درمیان بیٹھنے کا موقع ملا. صاحبان نظر، فلسفہ جاننے والوں کے درمیان کئی نشستوں میں مجھے بیٹھنے کا موقع ملا. میں نے سنا بھی، سیکھا بھی بہت کچھ. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ کراچی شہر میں ہی ایک نشست میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر کچھ دانشور موجود تھے، اور ایک صاحب نے، بالکل نام نہیں لوں گا ان کا، مگر انہوں نے ایک جملہ کہا. وہ اسلام پر اعتراض کر رہے تھے، وہ اسلام پر اعتراض کر رہے تھے، یعنی کچھ وہ کمیونزم کی طرف مائل تھے. ان کا گمان تھا کہ وہ فلسفہ بہت زیادہ جانتے ہیں. تو ان کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اصطلاح میں تنزن نہیں کہہ رہا، واقعا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے متفلسف. ایک ہوتا ہے فلسفی جو واقعا فلسفہ جانتا ہے، یا فلسفہ شناس کہ جس کو فلسفے کا پتہ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے متفلسف، یعنی جو شو یہ کرتا ہے کہ جیسے اس کو فلسفہ بہت زیادہ آتا ہے، جبکہ نہیں آتا، مگر یہ کہ بہرحال وہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. تو اس نشست میں انہوں نے ایک جملہ کہا، بات چل رہی تھی، بحث چل رہی تھی انسانی ارتقاء کے بارے میں اور وہ ساری باتیں. تو انہوں نے جملہ یہ کہا کہ قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے، پروردگار عالم نے کہا ہے کہ نہ کوئی عربی عربی ہے، نہ کوئی اجمی اجمی ہے، نہ کوئی گورا گورا ہے، نہ کوئی کالا کالا ہے. اصرار کے ساتھ انہوں نے 2-3 مرتبہ یہ جملہ کہا کہ قرآن یہ کہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ نہ کوئی عربی عربی ہے، نہ کوئی اجمی اجمی ہے، نہ کوئی گورا گورا ہے، نہ کوئی کالا کالا ہے. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ ابھی اس نشست میں ہم لوگ 1-2 گھنٹہ موجود ہیں، یہ قرآن مجید یہاں پر موجود ہے، رکھا ہوا ہے، ذرا اس کو اٹھائیے اور اس آیت کی طرف نشاندہی تو کریں. کس آیت میں خدا یہ کہتا ہے کہ کوئی عربی عربی نہیں ہے، کوئی اجمی اجمی نہیں ہے، کوئی گورا گورا نہیں ہے، کوئی کالا کالا نہیں ہے؟ قرآن مجید کی کسی آیت میں پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا کہ گورا گورا نہیں ہے، کالا کالا نہیں ہے، عربی عربی نہیں ہے، اجمی اجمی نہیں. یہ تو فیکچولی انکریکٹ ہوگا. کیسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ گورا گورا نہیں ہے؟ یعنی ایک رنگ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، تو اس کہنے کا کیا مطلب ہے کہ گورا گورا نہیں؟ میں یہ کہوں کہ یہ آسمان، یہ جو چھت آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کا رنگ کالا ہے، آپ مانیں گے میری بات؟ میرے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کا رنگ ہے سفید، تو میرے کہنے کی وجہ سے یہ کالا نہیں ہو جائے گا.
آپ کے انکار کرنے کی وجہ سے جو اس کی سفیدی ہے وہ ختم نہیں ہو جائے گی. یہ جو اس وقت میں نے ابا پہنی ہے، اوڑی ہے، اس ابا کا رنگ گرے ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا؟ اگر میں کہوں کہ اس کا کوئی رنگ نہیں ہے تو کیا آپ مانیں گے کہ اس کا کوئی رنگ نہیں؟ اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. یہ تو فیکچولی انکریکٹ ہوگا اگر میں کہوں کہ اس کا کوئی رنگ نہیں ہے. میں اگر یہ کہوں اس ممبر کا رنگ لال ہے، آپ مانیں گے؟ آپ کہیں گے اس کا رنگ براؤن ہے. مولانا کیا ہو گیا آپ کو؟ یہ میرے مشاہدے میں آ رہا ہے کہ اس کا رنگ براؤن ہے. اس کے رنگ کا انکار کرنا اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. اگر وہ گورا ہے تو وہ گورا ہے، اگر وہ کالا ہے تو وہ کالا ہے، اگر وہ عرب ہے تو وہ عربی ہے، اگر وہ عجم ہے تو وہ اجمی ہے، اگر وہ ہندوستانی ہے تو ہندوستانی ہے، اگر یہ پاکستانی ہے تو یہ پاکستانی ہے، اگر وہ گجراتی ہے تو گجراتی ہے، اگر وہ پنجابی ہے تو وہ پنجابی ہے، اگر وہ سندھی ہے تو وہ سندھی ہے. یہ انکار کرنے سے تھوڑی کوئی فرق پڑے گا. اور قرآن مجید کی ایسی کوئی مہم نہیں ہے کہ پروردگار عالم یہ چاہتا ہو کہ رنگوں کا انکار کر دیا جائے، قبیلوں کا انکار کر دیا جائے. ان تمام تر باتوں کو نگیٹ کرنا یہ اسلام کا کوئی منصوبہ نہیں. اسلام یہ کہتا ہے یہ ہم نے کیا ہے لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے سے انٹروڈیوس ہو سکو. اگر یہ حوالے موجود نہیں ہوں گے، کون ماں ہے کون باپ ہے یہ حوالہ ہے، کس قبیلے سے تعلق ہے یہ حوالہ ہے، اس کا حلیہ کیسا ہے یہ حوالہ ہے، کیسا لباس پہنتا ہے یہ اس کا حوالہ ہے، اس کے بال کیسے ہیں یہ اس کا حوالہ ہے. یہ تعارف ہے. غور کیجئے گا، میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. میں نے اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال بھی کبھی دی تھی کہ اگر لاکھوں کا اجتماع ہو حج میں، یا کروڑوں کا اجتماع ہو کربلا میں، کوئی گم ہو جائے اور کوئی مائک لے کر کھڑا ہو کہ بھائی اگر کوئی گم ہو جائے تو اس کا عزیز میرے پاس آئے تاکہ میں اعلان کر دوں. تو ان کے دوست گم ہو گئے تھے، بھائی گم ہو گئے تھے، بیٹا گم ہو گیا تھا. وہ آئے ان کے پاس اور آ کر انہوں نے کہا کہ ذرا اعلان کر دیجئے ہمارا ایک عزیز گم ہو گیا. پہلا سوال کیا کرے گا؟ نام کیا تھا؟ نام کیا تھا؟ وہ کہ نام کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا بندہ تھا. یہ کیا آپ نے شروع کر دیا؟ یہیں سے آپ نے تفریق شروع کر دی. وہ اللہ کا بندہ تھا، نام وام نہیں ہوتا ہے، اللہ کا بندہ تھا. اچھا، تو یہ اعلان کرنے والا پہلے تو یہ ٹھٹکے گا کہ اس کو ہوا کیا ہے. میں تو اس کا تعارف پوچھ رہا ہوں، ہوا کیا؟ نام کیا ہے؟ کہ نہیں نام کچھ نہیں ہوتا، اللہ کا بندہ. اچھا، اس کے باپ کا نام؟ ارے میں نے کہا اس کا نام مت پوچھیے، آپ اس کے باپ کا نام پوچھ رہے ہیں. اللہ کے بندہ تھا، اللہ کے بندے کا بیٹا تھا. پھر اس نے کہا اچھا اس کی ماں کا نام کیا تھا؟ کہ وہ اللہ کی کنیز تھی. خود اللہ کا بندہ تھا، باپ بھی اللہ کا بندہ تھا، ماں اللہ کی کنیز تھی. اچھا عجیب ہے، اعلان کیسے کروں؟ اچھا یہ بتائیے کہ کس علاقے کا رہنے والا تھا؟ کیا اعلان کروں؟ اللہ کی زمین پر رہتا تھا، اللہ کی زمین پر رہتا تھا. اچھا یہ بتائیے اس کا رنگ کیسا تھا؟ صبغۃ اللہ، خدائی رنگ میں رنگا ہوا تھا. اس کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں. گورا کالا کیا ہوتا ہے اس کو تو ہم مانتے ہی نہیں، بس اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا تھا. اچھا یہ بتائیے لباس کیا پہنا ہوا تھا؟ پینٹ شرٹ تھا، شلوار قمیص تھا، کیا پہنا ہوا تھا؟ دھوتی کرتا کیا تھا؟ کہ پھر واپس آپ تفریق کی باتیں کر رہے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے. وہ بس لباس التقوی ذالک خیر، یہ مت پوچھیے اس کا لباس کیا تھا، لباس تقوی یہ سب سے بہتر ہوتا. اب آپ غور کیجئے کہ یہ اعلان کرنے والا کنفیوز ہو کر کیا اعلان کرے. اس کا اعلان کچھ اس طرح کا ہوگا مضحکہ خیز کہ ایک اللہ کا بندہ گم ہو گیا ہے، جس اللہ کے بندے کو ملے وہ اس اللہ کے بندے کو پہنچا. اس کے علاوہ کوئی اعلان نہیں ہو سکتا. ایک اللہ کا بندہ گم ہو گیا ہے، جس اللہ کے بندے کو ملے وہ اس اللہ کے بندے کو پہنچا دے. اب اسی لطیفے کو تھوڑا سا آگے بڑھائیے. ایک اللہ کا بندہ دوسرے اللہ کے بندے کو لے آیا اور کہا کہ تم جو کہہ رہے تھے نا وہ سب اس میں پایا جاتا ہے. یہ اللہ کا بندہ بھی ہے، اس کا باپ بھی اللہ کا بندہ ہے، اس کی ماں اللہ کی کنیز ہے، یہ اللہ کی زمین پر رہتا ہے، لباس تقوی ہے، اسی طریقے سے خدائی رنگ میں رنگا ہوا ہے. لو یہ ہے تمہارا مطلوب. وہ کہے گا نہیں 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 یہ وہ نہیں ہے. تو تم کیوں کہہ رہے کہ یہ وہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لاشعوری طور پر تم بھی جانتے ہو کہ تعارف کسی اور ذریعے سے ہوتا ہے. تم اس بات کو جانتے ہو، تو پھر وہ حوالہ کیوں نہیں دے رہے؟ کیا اسلام نے اس کو منع کر دیا ہے؟ اسلام کہہ رہا ہے لتعارفوا، تاکہ تم اس کے ذریعے سے تعارف کر سکو، تم اس کے ذریعے سے ایک دوسرے سے انٹروڈیوس ہو سکو. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اختلاف السنتکم و الوانکم، تمہاری زبانوں کا اختلاف اور تمہارے رنگوں کا اختلاف. ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں
کہ تم سوشل ورک کرو تو اپنی فیملی سے پہلے شروع کرو. ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد کو سب سے پہلے لک آفٹر کریں، بالکل ان کی ذمہ داری. پھر کہا جائے گا کہ اپنے رشتہ داروں سے شروع کرو، چراغ تلے اندھیرا نہیں ہونا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے، اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر تعارف کے حوالے سے آپ بات کریں، اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ یہ انٹروڈکشن کا ریفرنس بنے. 1. اگر آپ سوشل ورک شروع کرنا چاہتے ہیں، اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ اپنے خاندان، اپنی فیملی سے شروع کریں، اپنے جو ریلیٹیوز ہیں ان سے شروع کریں. اسلام کو اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں. اسلام کو جس چیز پر اعتراض ہے وہ اگلی چیز ہے. اسلام کہتا ہے کہ تعارف کی حد تک بالکل صحیح، سوشل ورک کی حد تک بالکل صحیح، اسٹارٹ فرام یور فیملی، اسٹارٹ فرام یور خاندان. ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے. تم اپنے اراؤنڈ دیکھو اور ان افراد کو پہلے پرائرٹی دے کر ان کی اپ برنگنگ، ان کی اپ لفٹنگ کے لیے تم یہ کام کرو. ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ہمیں اعتراض ہے اس بات پر کہ جب تعصب یہاں پہنچ جائے کہ تم کہو کہ میرے قبیلے کا ہے، چاہے چور ہے، ڈاکو ہے، زانی ہے، برا ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، مگر چونکہ میرے قبیلے کا ہے تو میں اس کو سپورٹ کروں گا، اور چاہے اس نے کسی مظلوم کے ساتھ ظلم کیا ہو، زیادتی کی ہو. اسلام کہتا ہے کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں. انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک عزت میں وہ زیادہ ہے جو تقوی میں آگے. یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر اسلام کہتا ہے کہ نہیں، عصبیت کا مظاہرہ مت کرو. باقی تمہارے خاندان کا ہے، تمہیں مبارک. تمہارے لیے تعارف کا ذریعہ ہے، تمہیں مبارک. تم سوشل ورک وہاں سے شروع کرو، تمہیں مبارک. بالکل تم یہ کر سکتے ہو. مگر ان سب کے ساتھ جہاں تم اس کے سوشل ورک کے ذریعے سے جسم کو بہتر کرنا چاہتے ہو، جہاں ایجوکیشن کے ذریعے سے تم اس کے دماغ کو روشن کرنا چاہتے ہو، وہیں پر تم اسپرچولی بھی اس کو اتنا بلند کرو کہ وہ صاحب تقوی بن جائے، تو ہمارے نزدیک عزت میں بھی زیادہ ہوگا. ہمیں تمہاری اس کوشش پہ کوئی اعتراض نہیں. لیکن اگر تم اپنی پوری کوشش کر لو اور اس کے باوجود نتیجہ وہ نہ نکلے کہ جو نکلنا چاہیے تھا، تو نوح کا بیٹا بھی ہوگا تو ہم کہیں گے انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. بہت اچھا ہوتا کہ تمہارا بیٹا ہوتا اور اہل ثابت ہوتا تو بہت اچھی بات تھی. مگر فیکٹ آف دا ڈے یہ ہے، پریکٹیکلٹی اور ریئلٹی یہ ہے کہ یہ ویسا ثابت نہیں ہو پایا. آپ نے غور کیا؟ اس بنیادی فرق کو ملحوظ خاطر رکھنا برادران عزیز بہت زیادہ ضروری